بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین السلام علیکم۔ آج میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے بعد ان کے بڑھاپے میں ملنے والی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ، اور ساتھ ساتھ بیت اللہ کی بنیاد سے پہلے اس جگہ کا احوال بھی اسی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ تو سامعین، خاص طور پر آج کل کی مائیں جو سامعین ہیں جن کو کبھی اپنے لیے اور کبھی اپنے بچوں کو سنانے کے لیے تلاش ہوتی ہے ایسے سچے واقعات کی جو جانوروں کی کہانیوں سے ہٹ کر ہوں، اور جو آج کل اسمارٹ فون، آئی پیڈ اور سوشل میڈیا سے ہٹ کر ہوں، تو حقیقت سے بھرپور انبیاء کرام کے واقعات ہوتے ہیں جو میں آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، ان بچوں کی تربیت کے لیے جو معاون ثابت ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے نالج میں بھی بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے واقعے کی طرف کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد وہ کس جگہ پر پروان چڑھے۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور کہیں دور دور تک پانی بھی نہیں تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ اس جگہ چھوڑ دیا۔ ان کے پاس کچھ کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے چلیں اور کہا، ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وادی یاد رہے وہ ایریا ہوتا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی ساتھی یا ہمسایہ نہ کوئی ضرورت کی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس بیابان جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ نیک خاتون سمجھ چکی تھیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، کیا آپ کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ بولی اچھا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پھر پلٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ اپنی فیملی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی جس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی تک نہیں تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو ان لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس پانی میں سے پی لیتی، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کا بیٹا پیاس کی وجہ سے بے چین ہے۔ وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکیں، اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب ترین جو پہاڑ نظر آیا وہ صفا پہاڑ تھا۔ وہ بھاگ کر اس پہاڑ پر چڑھ گئی۔ پھر دوسری وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ شاید کوئی انسان ہو، پر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتریں تو قمیص کا دامن جو پیروں تک تھا اٹھا لیا کہ بھاگنے کے دوران پیروں تلے آ کے کہیں گر نہ جائیں، اور بھاگیں جس طرح کوئی مصیبت زدہ اور پریشان حال انسان بھاگتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ پھر وہ مروہ پر چڑھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں ہی کوئی انسان نظر آئے، پر کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے بے چینی میں 7 بار ایسا کیا، ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف جاتی اور دوسری سے پھر پہلے کی طرف آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچیں تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، چپ۔ پھر غور سے سنا تو دوبارہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا، کوئی ہے؟ اگر تم ہمیں سن سکتے ہو تو ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری مدد کرو۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔
اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھو دی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیں اور اپنے ہاتھ سے اسی طرح رکاوٹیں بنانے لگیں کہ پانی حوض سے باہر نہ نکلے، اور چلو بھر بھر کے مشکیزی میں ڈالنے لگیں۔ وہاں انہوں نے پانی کو زمزم کہا، جس کا مطلب تھا ٹھہر جا، جس کی وجہ سے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حاجرہ نے پانی پیا، بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی جگہ ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی بھی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ گزرا۔ وہ کدھا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں اوپر ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلاتا ہے، ہم تو کئی بار اس وادی سے گزرتے ہیں، یہاں تو پانی دور دور تک نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے قافلے میں سے ہی لوگوں کو بھیجا کہ پتہ کریں کہ جہاں پانی ہے، تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے ہمراہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم جہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تو اس طرح سے وہاں زندگی ممکن ہوئی جہاں کوئی پرندہ بھی نہیں تھا۔ آج وہ پہاڑیاں، صفا اور مروہ صرف یادگار کے لیے ماربل کے ساتھ ہلکی سی اونچائی کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم عمرہ کے ادائیگی پر وہاں کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ اسی جگہ آج آب زمزم اور بے شمار رونقیں دن رات ایک جیسا سما پیش کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ، اور ساتھ اس جگہ کا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ ہزاروں سال پہلے وہ جگہ ایسی تھی، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، کوئی پانی نہیں تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ نے کے